آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مرنے والے کو دفن کر چکے تو میں قبر کے پاس متفکر ہو کر بیٹھ گیا کہ میت کی چارپائی سے بولنے والا کون تھا. فرماتے ہیں کہ اچانک قبر سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے صاف اور حسین چہرہ تھا اور اس سے خوشبو مہک رہی تھی. اس نے قبر سے باہر آتے ہی مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم. میں نے کہا لبیک. آپ کون ہیں؟ خدا عز و جل آپ پر رحم فرمائے. وہ حسین و جمیل چہرے والا جو کہ عمدہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور جس سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھی کہنے لگا میت کی چارپائی سے بولنے والا میں ہی تھا. میں نے کہا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیے. اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوں. جو مجھے اپناتا ہے میں دنیا میں اس کی محافظ و نگہبان اور قبر میں نور و مونس و غم گسار اور قیامت میں جنت کی طرف رہنما اور قائد بنتی ہوں. تو ایک کشمیر سطح پر ایک روزہ ہونے والے سنت و برے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اعمال صالحہ بجا لائیے. نماز روزے کا اہتمام فرمائیے. صاحب نصاب ہیں تو پوری زکات خوش دلی سے ادا کیجیے. اپنا مال اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اقربا اور رشتہ دار، جامعہ و مدرسہ و مساجد کی تعمیر، دینی کتب و رسائل کی ترسیل، یتیم و مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کیجیے. صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی سنتوں بھری تربیت کیجیے. قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کیجیے. ذکر و اذکار اور درود پاک کی کثرت کیجیے. کسی جامع شرائط پیر کی بیعت کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی اختیار کیجیے. اپنی آنکھ زبان کی حفاظت کیجیے، بلکہ ہر عضو کا قفل مدینہ لگا لیجیے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کا مہکا سنتوں بھرا مدنی ماحول اپنا لیجیے اور اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لینا دینا وغیرہ محبوب رب ذوالجلال شہنشاہ خوش خصال آمینہ کے لال سلطان شیریں مقال پیکر حسن و جمال صاحب جود و نوال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھال لیجئے. سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش. سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں کاش. یا رب مجھے سنت کا مبلغ بھی بنا دے. یا رب مجھے سنت کا مبلغ بھی بنا دے. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں.
شفا دے، ہر ایک مرض سے تو گناہوں کے شفا دے، یا رب مجھے سنت کا مبلغ بھی بنا دے، یا رب مجھے سنت کا مبلغ بھی بنا دے۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس طرح اپنی زندگی گزاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کی، تو انشاءاللہ عز و جل میٹھے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آئیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں کہ ہمارا رب عز و جل غفور و رحیم و تواب ہے، ہمارا مالک مولا عز و جل اپنے بندوں کی نادانی اور نافرمانی معاف فرماتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے، انسان کو چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بات تقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اور یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بس ہمیں ہر دم توبہ و استغفار جاری رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میرے بندو جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت کے اندر بارگاہ خدا بندی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں اپنی زندگی اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ